باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو غیر منصرف کے باب کی ایک عبارت ہمیں پیش کی گئی جسے حل کرنے کا حکم آیا۔ عبارت آسان ہے، غیر منصرف جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ عبارت ہے۔ میں نے کتاب کی عبارت بورڈ پر لکھی ہے۔ مصنف کہتے ہیں اعلم کل ما شرط فیہ العلمیہ، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، تم جان لو ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط قرار دی جائے گی۔ اب وہ کون سے ہیں؟ مصنف نے لکھے ہیں، ہم بھی لکھ دیں گے۔ علمیت شرط قرار دی جائے، او لم یشترط فیہ ذالک، یا اس سبب میں علمیت کو شرط نہ قرار دیا جائے لیکن اجتماع مع سبب واحد، وہ ایک سبب کے ساتھ جمع ہو رہی ہو، یعنی علمیت کے ساتھ ایک سبب آ رہا۔ اذا نکرہ صرفا، اگر اس کو ہم نکرہ کریں گے تو یہ منصرف ہو جائے گا۔ خلاصہ کر کے مصنف ایک مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، آسان سا مسئلہ ہے۔ یہ جو علمیت ہے، علمیت جب اسباب غیر منصرف کے ساتھ آتی ہے تو اس کی دو پوزیشنز ہوتی ہیں۔ کچھ اسباب آپ نے پڑھے ہوں گے جہاں پر مصنف کہتے ہیں یشترط فیہ العلمیہ، یشترط ان یکون علما، سمجھ آ رہی بات؟ جیسے آپ نے تانیث میں دیکھا ہوگا، تانیث میں مصنف کہتے ہیں اس میں علمیت شرط ہے، ترکیب میں بھی کہتے ہیں اس میں علمیت شرط ہے، اسی طرح الف نون زائدہ تان میں بھی کہتے ہیں اس میں علمیت شرط ہے، اجمہ میں بھی علمیت شرط ہے۔ یہ مصنف نے پیچھے بتایا ہے۔ تو کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جن میں علمیت شرط بن کے آتی ہے، تو وہاں پر دو پوزیشنیں ہوتی ہیں اس کی۔ نمبر ایک یہ شرط ہوتی ہے، نمبر دو یہ الگ سے سبب بھی ہوتی ہے۔ یعنی جب تانیث بھی تا آتی ہے، عائشہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو عائشہ میں ایک تو علمیت ہے، دوسری تانیث ہے۔ تو پتہ ہے یہ تانیث غیر منصرف کا جو سبب بن رہی ہے، اس سبب بننے میں بھی علمیت ہے۔ اگر یہاں سے علمیت ختم کریں تو یہ تانیث بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ تانیث کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے شرط تھی کہ وہ علم ہو۔ جب آپ نے علمیت مائنس کرنے کی کوشش کی تو گویا آپ نے تانیث کی بھی جڑ کاٹ دی، کیونکہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب تانیث علم ختم ہوگا تو یہ تانیث نحو کی تانیث تو بچے گی، لیکن غیر منصرف میں جو ہمیں معتبر تانیث ہے وہ نہیں رہے گی۔ غیر منصرف میں معتبر تانیث بالتا میں شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیں، مصنف کہتے ہیں علمیت دو طرح سے آئے گی، کچھ جگہوں پر سبب بھی بنے گی اور شرط بھی بنے گی، اور کچھ جگہ پر پھر شرط نہیں بنے گی، خالی سبب بن کے آئے گی۔ مصنف نے جگہ بھی بتائی ہیں، 4 جگہ ایسی ہیں۔ نمبر 1 مؤنث بالتا، نمبر 2 مؤنث مانوی، ٹھیک ہے، نمبر 3 اجمہ، اور نمبر 4 ترکیب، اور نمبر 5 الف نون زائدہ تان۔ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں پر تانیث شرط قرار دی گئی ہے، یا آپ پیچھے اسباب پڑھیں گے نا تو تانیث بالتا کا سبق کھولیں گے تو وہاں بھی لکھا ہوگا علمیت شرط ہے، تانیث مانوی کا سبق کھولیں گے تو وہاں بھی لکھا ہوگا علمیت شرط ہے، اجمہ کھولیں گے تو وہاں بھی لکھا ہوگا علمیت شرط ہے، ترکیب کھولیں گے تو وہاں بھی لکھا ہوگا علمیت شرط ہے، الف نون زائدہ تان کی بھی ایک صورت آئے گی تو اس میں لکھا ہوگا علمیت شرط ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟
تو ان 5 مقام پہ علمیت شرط ہوتی ہے، شرط بن کے ان کو معتبر کرتی ہے اور الگ سے ساتھ سبب کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے. یعنی جیسے یہ میں نے کہا تانیث پلس علمیت، تو علمیت ایک سبب، تانیث دوسرا سبب، 2 سبب جمع ہو جائیں تو لفظ غیر منصرف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، اس میں علمیت بھی ہے تانیث بھی ہے، لیکن یہ تانیث خود علمیت کے ساتھ ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر صرف سبب بن کے آتی ہے، وہاں اس کو شرط نہیں قرار دیا جانا ضروری ہوتا. جیسے عدل اور وزن فعل، عدل اور وزن فعل کے ساتھ تانیث آتی ہے، لیکن ان کی شرط نہیں ہوتی. عدل میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ علم ہو، وزن فعل میں بھی یہ شرط نہیں کہ وہ علم ہو، ان میں شرط نہیں ہے. لیکن ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ عدل پلس علمیت وزن فعل پلس علمیت یوں آ جائے، لیکن عدل اور وزن میں علمیت شرط نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جی. اب کہتے ہیں اذا نکر صرف، یہ 2 لائنیں مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہر وہ سبب جس میں علمیت شرط قرار دی جائے گی، یہ دیکھیے جی، ان میں علمیت شرط قرار دے گی، یا پھر شرط نہ قرار دی جائے، سبب کے ساتھ جمع ہو جائے، یہ سبب کے ساتھ علمیت جمع ہو سکتی ہے. ان 2 کے ساتھ علمیت جمع ہو جاتی ہے، لیکن شرط ہونا ضروری نہیں. اور یہاں پر سبب بھی بنے گا، لیکن ان کے اپنے وجود کے لیے یہ علم ہونا یہ شرط بھی ہے. کہتے ہیں اذا نکرا صرفا، اگر یہاں سے ہم اس کو نکرا کر دیں تو یہ منصرف ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا منصرف؟ بالکل سمپل سی بات ہے. اگر آپ اس کو نکرا کریں، یعنی اس علمیت کو مائنس کر دیں، تو یہاں غیر منصرف کے کتنے سبب باقی بچے ہیں؟ 2 سبب تھے، عدل پلس علمیت. جیسے عمر میں 2 سبب تھے، عدل تھا اور علمیت تھی. آپ نے علمیت کو مائنس کر دیا، آپ نے عمر کو نکرا یوز کر لیا، یہ آپ نے کیا ہے. تو اس کو جب نکرا آپ نے استعمال کیا، علمیت ختم ہو گئی، علم ہوتا تو معرفہ ہو جاتا. ٹھیک ہے، جب آپ نے اس کو نکرا استعمال کیا تو اس عمر میں کتنے سبب باقی بچے؟ صرف ایک، عدل. ایک سبب سے کوئی لفظ غیر منصرف ہو سکتا نہیں ہوتا. اچھا، وزن فعل جیسے احمد، علم پلس وزن فعل، یا عمل، علم پلس وزن فعل. اب یا عمل ہی لے لیں تاکہ آپ کو آسانی ہو. یہ ہم نے نام رکھا ہوا تھا کسی کا، کسی بچے کا نام تھا یا عمل، لیکن اب ہم اس کو علم کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کو نکرا کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے ہی آپ علمیت مائنس کریں گے تو وزن فعل تو رہے گا، لیکن دوسرا سبب ختم ہو جائے گا. جیسے ہی دوسرا سبب ختم ہوگا تو صرفا، ایک سبب باقی بچا. اچھا، یہاں آ رہے، یہاں جی یہ لفظ تھا عائشہ، نام نامی ہے، علم ہے. ہم نے اس عائشہ کو کر دیا نکرا. جیسے ہی ہم نے اس عائشہ کو نکرا کیا تو ایک سبب ختم ہو گیا. دوسرا سبب ہم چیک کرنے لگے تو دوسرے سبب کی شرط تھی کہ وہ علم ہو، تو ہم نے دیکھا اس کی بھی جڑ ختم ہو گئی. تو گویا غیر منصرف والوں نے اس تانیث کو بھی مائنس کر دیا کہ اب یہ تانیث بھی غیر منصرف والی نہیں رہی. مطلب یہاں 0 بچا، کوئی سبب نہیں بچا. اسی لیے مصنف نے فرمایا اذا نکرا صرفا. اس کے آگے مصنف نے کہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جہاں پر اما فی القسم الاول، یہ والی جو قسم ہے قسم اول، اس میں فلبقاء الاسم بلا سبب، یہ عائشہ نکرا ہو کر یہ بلا سبب بچے گا. اس میں غیر منصرف کا ایک سبب بھی نہیں رہے گا. علمیت خود بھی نہیں رہی اور علمیت نے تانیث کی بھی جڑ کاٹ دی، تو یہ بغیر سبب کے بچا ہے.
اور بغیر سبب کے کوئی لفظ غیر منصرف نہیں ہوتا. اچھا، وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِبَقَائِهِ عَلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ، تو یہ ایک سبب باقی بچے گا، دوسرا سبب باقی نہیں رہے گا. آپ نے علمیت کو مائنس کیا تو خالی عدل رہ جائے گا، آپ نے علمیت کو مائنس کیا تو خالی وزن فعل رہ جائے گا. اسی لیے مصنف نے فرمایا اذا نکرا صرف. فی امان اللہ.